صرف حضور یوں کر دیتے. یہ صحابہ نے بھی وہ معنی تلاش نہیں کیا جو آج تو بڑا آ گیا ہے, تمہیں ان سے زیادہ علم ہے. اللہ فرماتا ہے میرا محبوب میری مرضی سے بولتا ہے. حسان بن ثابت کیا فرما رہے ہیں, سونے اللہ تعالیٰ نے تیرے ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے. عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر عیب سے اگلا جملہ سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے. ہم تو نبی کا میلاد ہی بیان کرتے ہیں نا, حلیمہ سعدیہ کا تذکرہ کرتے ہیں, سیدہ آمینہ کا تذکرہ کرتے ہیں. اگلی گال کی تھی جڑے نے کرم توڑ کے رکھ دیا. میں سنیا کہ انک قد خلقت کما تشاء. آخری میرے جملے میں سوا کی تقریر چھوڑ دیجیے. کہ انک قد خلقت کما تشاء. سنیا کائنات جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے نا اپنی مرضی نہ کی. اللہ نے کائنات میں جس کو بھی پیدا کیا اپنی مرضی سے پیدا کیا. بس سویا کانک قد خلقت کما تشاء, پر تینوں اپنی مرضی نہ نہیں, تینوں تیری مرضی میں پیدا کیا. یہ نبی کا میلاد, یہ جو صحابہ کے سامنے پڑھا گیا, نبی نے اپنی کانوں سے سنا, صحابہ نے اعتراض نہیں کیا. ارے یہی تو میلاد ہے جو آج ہم بیان کرتے ہیں. ارے نبی کے میلاد پر اعتراض نہ کر, ارے بغض اور کینے کو دل سے نکال, دل کو خوف خدا کا خزینہ اور عشق رسول کا مدینہ بنا کر منہ مسجد نبی کی طرف کر کے اس عقیدے کا اظہار کر کے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے. ایمان والوں بتاتا چلوں, میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی آپ کے سامنے, آ رہا ہوں اب مرشد کریم کی طرف. مجھ سے اگر کوئی پوچھے چھوٹی سی بات, بڑے بڑے علماء ملت اسلامیہ نے, میرے اساتذہ نے میلاد منایا, لیکن میں کیوں میلاد مناتا ہوں؟ ہر بندے کو اپنا مرشد عزیز ہوتا ہے. اب میں بتاتا ہوں واقعہ حضرت آپ نے پڑھا, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. نبی پاک صدیق اکبر کو ساتھ لے گئے, علی کو اپنے بستر پہ لٹایا, فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاتے, امانتہ واپس کر کے آ جائیں. انجائیے نا. ایک رات بستر نبوت پہ سوئے علی. آج تک یار لوگوں کے شاجی قدم زمین پہ نہیں لگتے, کہتے ہیں وہ ان سے کچھ اور معنی مراد لیتے ہیں کہ حضور کے بستر پہ کون سویا, امانتیں کس سے دی. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی نے کہا دی امانتہ واپس کر کے صبح مدینے آ جائیں, امانتہ واپس کر کے آ جائیں, اس لیے کہ میں امین بن کے آیا ہوں. محمد امانتوں میں خیانت کرنے کے لیے نہیں آیا. یہ میلاد کا پیغام ہے, ہمیں گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا عمل کرتے ہیں, اور ہم کتنے امین ہیں, ہم کتنا امانتوں کا خیال رکھتے ہیں. ہمیں گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. وہ علمی امانت ہو, خواہ وہ معاشرتی امانتیں ہوں, خواہ وہ اخلاقی امانتیں ہوں, کتنے ہم ان پہ پورا اترتے ہیں. یہ میلاد کا پیغام ہے, یہ اولیاء اللہ کی سیرت کا پیغام ہے. ایمان والوں, آج ہم امین آقا کی امین امت ہمیں بننا چاہیے. اپنے کردار میں, اپنے گفتار میں وہ آقا جو مکہ المکرمہ چھوڑ رہا ہے اور بیت اللہ کو مخاطب ہو کے فرمائیں, اے بیت اللہ تو مجھے جان سے زیادہ عزیز تر ہے, پر کیا کروں تیرے ظالم لوگ مجھے جینے نہیں دیتے. وہ آقا جب جا رہا ہے تو بے عیب ہو کے نکل رہا ہے, اس لیے کہ ہر عیب سے اللہ نے پاک پیدا کیا ہے. کوئی میرے آقا کی ذات کے کریکٹر پر انگلی نہ اٹھائے. تم سفیر تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں. آؤ گریبانوں میں جھانکتے ہیں, مولا تم نے اولادیں تو نے عطا کر دی, مولا عزتیں تو نے دی, دولتیں تو نے دے دی, گھر بار تو نے دے دیے. اب بھی کیا ہم ان تعلیمات کے امین ہیں؟ یہ ہم نے پیغام پہنچانا ہے پوری دنیا میں. سفیر محمدی بن کر کبھی اپنے گریبانوں میں جھانکا ہم نے. فرشتے اب نہیں اتریں گے, تمہیں فرشتہ بننا پڑے گا. تمہیں حضور کے میلاد منانے والوں, تمہیں یہ تعلیمات لینی پڑے, دنیا کو بتانی پڑیں گی. بتانا یہ چاہتا ہوں, میرے آقا نے بستر پر علی کو لٹایا, ایک رات وہ علی کو بستر نصیب ہوا اور اتنی شان والا بن گئے علی. دیگر مسئلے فرقے والے بھی کہتے ہیں بستر پہ کون لیٹا, نبی کے بستر پہ کون لیٹا, ہم کہتے ہیں علی لیٹے. دو کام کیے نبی نے, جو عزت کے لائق تھا اسے عزت دی, ابو بکر کو ساتھ لے گئے, جو شفقت کے لائق تھا اس کو بستر دے دیا. لیکن ہار مان کے پوچھتا ہوں, ایک رات علی اس بستر رسول پر لیٹے, اتنی شان ہے. جو ازواج مطہرات ساری زندگی بستر رسول پر زندگی بسر کی, ان کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ان امہات المومنین کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ بتانا یہ چاہتا ہوں ایمان والوں, میرے نبی نے فرمایا
علی میری امانتیں واپس کر کے آ جانا. علی اس رات کو ڈٹ کے سوئے. ویسے علی رات کو سوئے اور روایات میں بھی یہ آتا ہے, ہاں لوگ کہیں کہ ضعیف ہے لیکن اعمال میں ضعیف بھی قابل قبول ہے. عقیدہ ضعیف نہیں ہونا چاہیے. محبت والوں کو علی ہر بات قوی ہے کیونکہ اس کا تعلق محبوب سے ہوتا ہے. علی فرماتے ہیں کسی نے پوچھا علی کبھی چین کی نیند سویا؟ کہاں ایک رات کے علاوہ مجھے چین کی نیند نہیں آئی. علی کیوں؟ کہا علی موت کو برحق سمجھتا ہے. کسی لمحے بھی موت آ سکتی ہے, بھولا نہیں, لیکن اس رات میں بڑی چین کی نیند سویا. اس رات میں بڑی چین کی نیند سویا. کس رات؟ کہا ہجرت کی رات. علی وہ کیسے؟ کہا نبی نے گارنٹی دے دی. نبی نے گارنٹی کا سرٹیفکیٹ دے دیا, علی امانتیں واپس کر کے آ جانا. تو علی نے عقیدہ بنا لیا کہ نبی نے کہہ دیا امانتیں واپس کر کے آ جانا. علی آج ڈٹ کے سو جا. آج دنیا کا نظام بدل سکتا ہے, تمہیں موت نہیں آ سکتی. آج دنیا کا بات سمجھ رہے ہیں نا, دنیا کا نظام بدل سکتا ہے. عاشق صاحب تو آپ سے نقطہ پیش کرنے لگا گے. سنیے میری بات کہ آج دنیا کا نظام بدل سکتا ہے, علی کو موت نہیں آ سکتی. کیوں نہیں آ سکتی؟ اس لیے کہ نبی نے کہا ہے کہ صبح امانتیں واپس کر کے آ جانا. اگر آج موت آ گئی تو صبح ہوگی. اگر صبح ہوئی امانت رسول کے لیے, جو امانتیں کفار کی تھی وہ لینے کے لیے آئیں گے. اگر وہ بٹی نہ, موت آ گئی تو صبح نہیں ہوگی. صبح نہیں ہوگی تو امانت نہیں بٹے گی. امانت نہیں بٹے گی. امانت نہیں بٹے گی. اگر امانت نہ بٹی, حضور کی امانت کی چادر پہ داغ لگے گا تو اللہ اپنی تقدیر بدل سکتا ہے, محبوب کی تدبیر نہیں بدل سکتا. علی کو زندگی اور موت سے بے نیاز کر دیا. اب میں بتاتا ہوں جس شخصیت کا میں اور آپ آج بس منا رہے ہیں نا, وہ معمولی شخصیت نہیں ہے. علی کو اپنے بستر پر نبی نے لٹایا ہے اور زندہ پیر کو نبی نے خود گھنگول شریف میں بٹھایا ہے. زندہ پیر صاحب کو بٹھایا. فرماتے ہیں میں مسجد نبی میں گیا حضور کی بارگاہ میں. میں گیا, میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے حکم کیجئے کہاں جاؤں. کہا رحمت عالم کا دست اقدس باہر نکلا اور گھنگول کی پہاڑیوں کی طرف اشارہ کیا کہ جا زندہ پیر یہاں پر بیٹھ جاؤ. کہا نہ ہمارا یہاں پر کوئی رشتہ دار تھا, نہ ہماری فیملی کا کوئی ممبر تھا. ان پہاڑوں پہ ہم اللہ کا مہمان آ کے بن کے بیٹھ گیا. اللہ کا مہمان بن کے بیٹھ گیا. اور میں نے کہا رسول اللہ نے بھیجا, مولا ہم تیرا میزبان ہے. وہ پشتو لہجے میں بولتے تھے, مولا ہم تیرا مہمان ہے, اب ہم آ گئے. اب ہم آ گئے تیرے دروازے پر. رسول اللہ نے ہمیں یہاں پر بھیجا, کہتے اللہ کے دروازے پر مہمان تھے. چڑی کے پینے کے لیے پانی نہیں تھا. چڑی کے پینے کے لیے پانی نہیں تھا. اور یہ کتاب میں آج شاہ صاحب کو پیش ہم نے کرنی ہے, وہ آپ پڑھے تو وہ پوری کرامات اس کی, وہ درویش وقت اور وہ اللہ کا محبوب بندہ جس کو خود نبی پاک نے بٹھایا. سبحان اللہ. علی کو بستر پر لٹایا ہے, شہنشاہ گھنگول کو خود میرے نبی نے بٹھایا ہے. ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ خود حضور زندہ پیر میلاد کی محفل منایا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کے پاک ولیوں کا شیوا ہے, یہ اولیاء امت کا شیوا ہے, طریقہ ہے اولیاء امت کا, علماء حق کا, کہ جنہوں نے نبی کا میلاد منایا اور فیوض و برکات حاصل کیے. شہنشاہ گھنگول کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھنگول کی وادی میں بٹھایا اور آپ فرماتے ہیں ہم اللہ کا میزبان بن کے آئے ہیں. یا اللہ ہم تیرا مہمان ہے. چڑی کے پینے کے لیے پانی نہیں تھا. آج دیکھو وہاں پر لنگر جاری ہے. سبحان اللہ. وہاں پر مخلوق خدا کا, وہاں پر جمع غفیر ہے. ایوب خان ایک مرتبہ گیا تھا جس وقت وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے. انہوں نے کہا تھا یہ حضرت اگر حکم ہو, میں نے وہاں میں بہت بڑی شاندار مسجد بنائی ہے, تو یہاں پر دربار شریف کے لیے آپ کے لیے بھی آرمی کی طرف سے مسجد بنا دیں. تو یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے. دروازے رسول پہ بیٹھنے والے غنیوں کی یہ شان ہوتی ہے. کہا ایوب خان بات سنو, وہ واقعی مسجد تم نے بنائی ہے وہ آرمی کے خرچے سے بنائی ہے, تو تمہیں مجھے تمہارے مسجد کی, تمہارے پیسوں کی اور تمہاری حکومت کی امداد کی ضرورت نہیں ہے. ایوب خان نے کہا جی حضرت کیوں؟ کہا مجھے سچی بات بتاؤ کہ یہ تمہارا گھر بنے گا یا ادھر یا میرا گھر بنے گا؟ تو ایوب خان صاحب نے کہا نہیں یہ اللہ کا گھر بنے گا. کہا تو اب اللہ کا گھر بنے گا, اس کا ٹھیکیدار تو کیوں بنتا؟ اللہ اللہ. خدا کے گھر کا ٹھیکیدار تو کیوں بنتا ہے؟ یہ شاہ صاحب ابھی پڑھیں گے, وہ بڑی موٹی کتابوں میں ان کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں. کہا تم کیوں ٹھیکیدار بنتے ہو جب خدا کا گھر ہے؟ خدا کا گھر خدا خود بنا لے گا. اور بڑے اس میں کہا کرتے تھے کہ ہم نے ہمارے بڑے مرید ہیں پوری دنیا میں, کبھی کسی مرید کو نہیں کہا کہ تم چندہ دو. کبھی دبئی میں ہمارا مرید ہے, کبھی کسی مرید کو نہیں کہا کہ تم دو, اس لیے کہ وہ پیر نہیں ہوتا جس کی نظر مرید کی
ہمیں حضور علیہ السلام نے یہاں پر بٹھایا ہے اور پروفیسر فیضی صاحب پاکستان کے مشاعرے پڑھتے اور اب بھی غالباً میرے خیال ریٹائر ہو گئے ہیں. اطاعت رسول کا آپ کا عالم میں بتاؤں, اللہ نے فرمایا نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہارے چرچے کروں. اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہارے چرچے کروں گا. فیضی صاحب فرماتے ہیں کہ میں گیا حضرت کی خدمت میں اور میں پاؤں دبا رہا تھا تو میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کی حضور شریعت کا بھی حق ہے, جسمانی معذرت کے ساتھ کہ جسم کا بھی کوئی حق ہوتا ہے اور شرعی طور پر اجازت ہے کبھی کبھی یہ ٹانگیں سیدھی بھی کر لیا. حضور دو زانو بیٹھتے تھے یا اس طرح چوپڑی مار کے, جس میں پنجابی کہنے اس طرح بیٹھے ہوئے اوپر وہ جبہ مبارک آپ نے پہنا ہوتا تھا. تو فیضی صاحب کہتے ہیں میں نے جب حضرت سے یہ بات کی نا تو حضرت صاحب ہچکی لے کے رونے لگ پڑے. اللہ بات سنے کو ایمان تازہ ہو جائے گا. فیضی صاحب کہتے ہیں میں سمجھ گیا, میں بڑا اپنا خجالت محسوس کی اپنے من کے اندر کہ میں نے حضرت صاحب سے پتہ نہیں کون سی بات کر لی کہ حضرت صاحب کی ہچکی بن گئی اور رو رہے ہیں. تو کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری, حضرت صاحب نے اس رومال سے اپنا چہرہ مبارک صاف کیا اور آنسو آپ کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے. کہا فیضی صاحب تم ٹھیک کہتے ہو کہ جسم کا بھی ہے, انسانی جسم کا بھی کچھ حق ہوتا ہے اور شریعت کے بھی کچھ تقاضے ہیں, تم ٹھیک کہتے ہو کہ ٹانگیں سیدھی کر لو, پر فیضی میں کیا کروں, میں مجبور ہوں. مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جاؤ گنگور شریف میں بیٹھ جاؤ, یہ نہیں کہا تھا کہ ٹانگیں سیدھی کر لو. اس دن سے میں آیا ہوں میرے ٹانگیں نہیں سیدھی کریں, میں یا چوپڑ لگا کے بیٹھتا ہوں یا میں دو زانو ہو کر بیٹھتا ہوں. یہ تھا اطاعت رسول کا عالم. جب اتنا اطاعت رسول کا عالم ہو تب اللہ یہ درجے عطا کرتا ہے. خود روزے رکھتے تھے, خود ساری رات قیام کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے پیر کا کام ہے, کہتا ہے روزے بڑے رکھتے ہیں عید چھوٹے کرتے ہیں. بھئی روزے تسی رکھنے ہوتے عیدیاں بچے تو اٹھ کر منگنے, کبھی تسی بھی کسی کو عید منگی اور بولو تے صحیح, روزے بڑے رکھے, یہ وہ بچوں کا نہ روزہ ہوتا ہے, افطاری میں بھی موج, سحری میں بھی موج, عید آوے تے تدو بھی موج, اب پاپا عیدی دے دو, اماں عیدی دیو, روزے بھی نہیں رکھتے. آپ فرمایا کرتے تھے پر روزے پیر رکھتا ہے عید مرید کرتے ہیں. یہی وجہ آج یہ بہاریں اگر پوری دنیا میں, دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ, شہنشاہ گنگور کے مرید آپ کو نظر آئیں گے. ایمان والو اللہ نے فرمایا وعدہ کیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہارے چرچے کروں گا, میں تمہارے چرچے کروں گا. اور معبود کی شان کیا ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, معبود ہم نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا, تیرے میلاد کا ذکر میں نے بلند کیا, تیری سیرت کا ذکر میں نے بلند کیا, تیرے اصحاب کا ذکر میں نے بلند کیا, تیرے اہل بیت کا ذکر میں نے بلند کیا, تیرے اولیاء کا ذکر میں نے بلند کر دیا. ایمان والو جس نے سچے دل کے ساتھ نبی کا ذکر کیا خدا نے آج ان کی قبریں بھی روشن کی, تو ضرورت سمر کی ہے. چلتے چلتے یہ بات بتاتا چلوں, گنگور شریف میں آپ جب لنگر تقسیم کرتے تو رات کو خود زندہ پیر صاحب تہجد کی نماز کے بعد اٹھ کے, شاہ صاحب یہ بلیں نہیں ہوتی جہاں سے یہ چونٹیاں نکلتی ہیں جنہوں پیلیاں کہنے ہو پنجابی, خود اٹھ کے وہاں پر وہ میٹھا ان کے سوراخوں کے سامنے ڈالا کرتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خود اٹھ کے, یہ فقیر اللہ والوں کا انداز ہوتا ہے. انسانی حقوق تو بڑی دور کی بات ہے, اسلام میں جانوروں کے حقوق لیے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے حضور کے سچے سفیر. آج مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تعلیمات محمدی کی امین ہیں. ایمان والوں نبی پاک کی تعلیمات کو ہم بھول چکے ہیں. آج ضرورت اس امر کی ہے, میلاد کرتے ہو, عرس کرتے ہو, کسی ولی اللہ کا کرتے ہو, کوشش کرو جس کا ذکر کرتے ہو اس کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے. آج پوری امت کو ضرورت ہے. آج بھی اگر ہم رسول اللہ کی سچی غلامی اور اہل بیت اور یا اللہ اور اللہ کے پاک بندوں صحابہ رسول کی زندگیوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے تو آج ہمیں پھر یہ وہ کھویا ہوا مقام مل سکتا ہے. تو خود آپ رات کو نکلتے اور وہ ان کے سوراخوں کے سامنے وہ چینی وغیرہ ڈالا کرتے تھے, خوراک وغیرہ رکھتے تھے. مریدوں نے پوچھنا حضرت کی کر رہے ہو, فرمایا گنگور شریف کے لنگر میں اللہ نے ان کا حصہ بھی رکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ نے ان کا کرو قربانی زمین پر خدا مہرباں ہوگا. عرش بری پر اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. آمین. سلامت رکھوں. میں نے 3-4 منٹ زیادہ لے لیے. میں شاہ صاحب سے اور آپ تمام احباب سے معذرت خواہ ہوں اس مسئلے پر. اللہ تعالیٰ ان محبت و عقیدتوں کو قبول کرے. آمین. موضوعات کو میں نے ایک اپنے محبت کے رنگ میں آپ کے سامنے پیش کیا. اگر میری وجہ سے کسی بھائی کا دل شکنی ہوئی ہو تو سرکار کے میلاد کی خوشی کا صدقہ آپ مجھ سے درگزر کریں. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ
شفاعت پاک نصیب فرمائے، اس دنیا میں بھی حضور علیہ السلام کی رحمت کا سایہ نصیب کرے، اور اس دنیا میں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ شہنشاہ گنگول کی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، نیک بندوں کے ساتھ دنیا اور نیک بندوں کے ساتھ حشر نصیب فرمائے، اس پیغام کے ساتھ کہ نئے اصول، نئی زندگی، نیا انسان، پرانے دور کو سب کچھ نیا نبی نے دیا۔ بتوں کے شہر میں، ظلم و جبر کی بستی میں، حرم کو جاتا ہوا راستہ نبی نے دیا، اور خدا نے دل دیا۔ سبحان اللہ، خدا نے دل دیا، دل کو خدا نبی نے دیا۔ سبحان اللہ۔ میں نہایت ادب سے گزارش کروں گا کہ افتخار حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں یہ کنز العرفان فی شان غوث زمان حضور قبلہ عالم جناب زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر خلیفہ رام نواز صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس میں بڑے محبت کے تذکرے ہیں۔ یہ میں شاہ صاحب کی خدمت میں نہایت ادب کے ساتھ پیش کرتا ہوں، اور میں نے یقین جانیے، یہ نہیں کہ شاہ صاحب میں تو ویسے ہی آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کا ادنا سا سگ ہوں، اور میں اکثر ایک شعر پڑھتا ہوں، میرا اپنا ایک ذوق ہے، اپنی دنیا میں مست رہنے والا آدمی ہوں، اپنے من کی دنیا میں کہ کس کو معلوم سرے راہ سنا کر دو بول لوٹ لیتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے خوش وقت ہیں کہ ایسے صالح اور پاک سیرت خطیب آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ میں شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ یہ آل رسول ہے، میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، اور آپ سب کے لیے بھی دعا کریں، اور خود اکرام کرنا سیکھے علماء ملت اسلامیہ کا۔ میرے آقا نے فرمایا علماء کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علماء ملت اسلامیہ کے، علماء حق کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ وہ مخلوق ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور برگزیدہ اور منتخب شدہ افراد ہیں کہ دریا کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں، دریا کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعا کرتی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ۔ اور آج ہمیں اپنے رویوں میں محبت پیدا کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر چلتے چلتے ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ میں شاہ صاحب کی خدمت میں نہایت ادب کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔ ایک اور پیغام دوں گا، ابھی پچھلے دنوں میں ایک بک پڑھ رہا تھا، اس میں جرمن ڈاکٹروں کی ایک تحقیق آئی تھی، اور اس میں انہوں نے لکھا، میں ایمان کی بات آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے یہ لکھا کہ جو ڈپریشن کے مریض تھے ان پر انہوں نے تحقیق کی، اور ایک وہ سیمینار ہوا، اور اس میں انہوں نے یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی کہ بغیر دوائی سے علاج کس طرح ممکن ہے جو ڈپریشن کے مریض ہیں۔ تو دو گروپوں میں بندے انہوں نے تقسیم کی تھے، ایک ڈاکٹر نے کہا بھائی تو ادھر علاج کر، تو اس نے کہا جی مجھے 10 بندے دیے گئے، میں نے 10 بندوں کو کہا کہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ صبح اور شام دن میں 3 مرتبہ اپنا منہ ہاتھ دھو لیا۔ تو 1 مہینہ میں نے ان کو یہ پریکٹس کرائی، مہینے کے بعد جب ان کے ٹیسٹ لیے تو ڈپریشن کافی حد تک دور ہو چکا ہے۔ یہ آج کی سائنس کہہ رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ 5 وقت کی نماز تم پہ فرض ہے، اور اگر 5 وقت تم نماز پڑھو اور ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرو تو ڈپریشن ویسے ہی بھاگ جائے گا۔ آج جہاں پر ڈاکٹر آج پہنچ رہا ہے، میرے آقا نے پہلے سے ابتدا کی ہے۔ باقی آپ شاہ صاحب کی مقتدی ہیں، آپ کو پتہ ہوگا ایک حکیم آیا مدینہ پاک میں، دکان نہیں چلی، انہوں نے کہا اس سے کوئی بیمار نہیں ہوتا، فرمایا بیمار نہ ہوئے جی شفا 1.5 لاکھ کا۔ کوشش کرو، آج میرے ساتھ وعدہ کرو، دیکھو زندہ پیر صاحب کی روح اور سرکار کی آمد کا جلسہ ہے، وعدہ کرو کہ ہم یا اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہمیشہ کوشش کریں گے کہ باوضو رہیں۔ دعا ہے نا، کیا ہو رہیں گے نہیں انشاءاللہ، باوضو رہیں گے، پھر نماز بھی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، اور ہماری کسی سب کی دور فرمائے۔ وما علینا۔ یہ تھے ہمارے آج کی اس بزم کے مہمان خصوصی فاضل نوجوان حضرت علامہ شاہ جہان مدنی صاحب، جو کہ انگلینڈ سے خصوصی طور پر آج کی اس محفل کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس بزم کے اندر، اس جلسے کے اندر جو کچھ کہا گیا، ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ تمام مریدین کی طرف سے، اس مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے، تمام علماء کرام، تمام حاضرین جو دور و قریب سے تشریف لائے، خاص طور پر حضرت مولانا شاہ جہان مدنی صاحب، ان کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اس محفل کی رونق کو دوبارہ کیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کو ہم سب کی بخشش کا سامان بنائے. مغرب کی اذان کا وقت ہونے والا ہے. ہم صرف 2 اشعار جو سلام کے پڑھیں گے, اس کے بعد نماز, اور نماز کے بعد انشاءاللہ ختم شریف اور دعا ہوگی. سب حضرات کھڑے ہوئے. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سوہانی گھڑی چمکاتا دل افروز ساحت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام تو کا بنوں کا, غوث اعظم امام تو کا بنوں کا, جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سلام اے گلشن یہ سلام تمام حضرات صفوں کو درست کر کے بیٹھ جائیں. یہ ماشاءاللہ اسپیکر کا جو سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں